حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، حقائق بیان کرو تو تم سن بھی نہ سکو، لیکن ہم کریں کیا؟ ہماری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، ہماری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار۔ ہمارا تو ایمان حضرت علی کے جوتیوں کی تسموں کے ساتھ بندھا ہوا، حضرت علی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ حضرت علی کی ادنا سی توہین کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ ہماری مجبوری ہے میاں، تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، تو جو بکتا چلا جاتا ہے، جن کو کہتا چلا جاتا ہے، روکنے والا کوئی نہیں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ ورنہ تو بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت فاطمہ بچوں کو لے کے روتے ہوئے نبی کے گھر آ گئی تھی، بخاری میں روایت موجود ہے، فریقین کی کتابوں میں موجود، بچے ساتھ تھے، حسن بھی، حسین بھی، زینب بھی، ام کلثوم، اور روتے ہوئے آئی تھی۔ اسی موقع پہ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اس موقع پہ کہا تھا، انہوں نے کہاں فٹ کر دیا۔ اور یہ حدیث تو آدھی ہے، یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔ حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ 4 اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے۔ تو سیدنا علی نے پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا، ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے، مینجمنٹ کا ایشو تھا، تب بھی درست ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں مینج کروں گا، اس کی کمائی تو اہل بیت کو ہی جاتی تھی، کمائی نہیں کھائی حضرت بکر نے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فلک نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا، وہ مجھے دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اماں جان، میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا۔ تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بیوی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، بیوی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے، پہلی حدیث سمجھتے نہیں۔ حدیث ہے کہ من اغضبہا، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے۔ ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے۔ نہ کوئی صحابی جرت کرے گا کہ میں نبی کی بیٹی سے افضل ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ جرت حضرت ابو بکر نہ کریں کہ وہ کہیں کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جن کا قول امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ جو ابو بکر اپنی بزرگی کی خاطر، اپنی بزرگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، حضور تم سے خوش ہو جائیں گے، اور گھر والوں میں افضل ترین پرسنالٹی سیدہ فاطمہ۔ اور اس حضرت ابو بکر کے قول کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، تاکہ ناسبیوں کا رد ہو کہ یہاں آل محمد سے مراد، اہل بیت رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگرچہ امہات المومنین بھی آل رسول ہیں، ان کے آل رسول ہونے کا انکار کرنے والا بدبخت ہے، گمراہ ہے، خبیث ہے، لیکن جو اہل بیت والا یہ معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، مشکات میں بھی آپ 30 جلد کھولیں، حضور کی بیویوں کا چیپٹر الگ ہے، اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ ہاں، یہ والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس طرح کے کسی پروٹوکول کی ضرورت سیدہ فاطمہ کو نہیں۔ میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں علی بھائی نے اہل بیت کا اتنا دفاع کیا۔ بھائی واللہ اہل بیت کو میرے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی آخرت میں رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا دفاع کرنے کی، غدیر خون کی وصیت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، رسول اللہ کی نسبت کے بعد ان کو کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ کس بات کی وراثت؟ حضور نے تو فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو نبی ہیں، جو ایک جماعت ہے اللہ کی طرف سے، اور تمام انبیاء جو ہیں، بنو علات کہا حضور نے، یہ جو ہے در حقیقت ماں زاد بھائی ہیں آپس میں، باپ سب کا ایک ہے، ماں علیحدہ ہے نبیوں کی۔ تو فرمایا کہ ہمیں تو نہ ہمیں وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے جاتی ہے۔ اسی پر تو جھگڑا کر لیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور نے باغ فدق رکھا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے، ان کے انتقال پر فرمایا، انہوں نے حضرت فاطمہ نے کلیم کیا یہ میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے منتقل کرو۔
حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور نے تو یہ حدیث کہی ہے کوئی وراثت نہیں ہوتی نبی کی، تو وراثت وہ تو ایک متاع ہے، برتنے کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ملکیت تو نہیں۔ خلیفہ اول کے زمانے میں اگر فدق غصب کیا گیا تو پھر امیر المومنین کی جب حکومت آپ دیکھیں پھر یہ واپس کیوں نہ؟ میں سمجھ گیا ہوں، ہم کئی دفعہ جواب اس کا دے چکے ہیں جی کہ مولا امیر المومنین کو انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں۔ جی پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی، جی تھوڑے صحابہ تھے جی جنہوں نے مولا علی کی امامت اور خلافت کو تسلیم کیا ہے، بے شک، اور الٹا وہ لشکر لے کر آ گئے جی اور دیگر لوگوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کیا، ابھارا، ان کے دلوں میں قدورتیں ڈالی جی مولا امیر المومنین کے حوالے سے، جی اور جنگوں میں الجھا دیا، مشکلات میں الجھا دیا۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہی وہ حالت جنگ میں تھے، جی جنگ نہرمان الگ انہوں نے کھڑی کر دی، جی تو جنگ جمل، جنگ صفین اور بنو امیہ بھی مخالف تھے، جی کیونکہ حضرت عثمان نے فدق جو ہے، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ حضور کا جو چھوڑ جائیں وہ جی صدقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا مال ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جی صحیح و سند روایت، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے جی کہ حضرت عثمان نے بطور جاگیر جی اپنے داماد، اپنی بیٹی کو، جی مروان کو بطور جاگیر دے دیا تھا۔ اللہ، اگر وہ مسلمانوں کا مال ہے تو کیوں دیا ہے؟ بے شک، حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر جی ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے، ظاہراً تو وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کا حق ہے، جی لیکن حضرت عثمان نے کہا میرے داماد اور میری بیٹی کا حق ہے، اس نے مخالفت کر دی، مخالفت کی، باقی تو مخالفت دیگر عمر ابن عبدالعزیز نے مخالفت کی، اولاد فاطمہ کو لوٹا کے بتا دیا کہ یہ ان کا حق ہے، بے شک، یہ ان کی تکذیب ہے، جی حضرت عثمان نے خود تکذیب کر دی ہے جی اپنے بیٹے کو، اور یہ صحیح و سند روایت ہے سنن نبی داؤد میں۔ اب فدق آ گیا تھا مروان کے پاس، جی مروان بنو امیہ کا بہت چالاک اور بہت ملعون اور ظالم شخص تھا۔ اب اگر جی مولا امیر المومنین اپنے مال کی خاطر، جی حاصل کرنے کی خاطر مروان سے لیتے ہیں تو جنگ مروان تو نہیں دے گا، جی بالکل، نتیجہ کیا نکلے گا جنگ کی صورت میں؟ جی تو پہلے ہی جنگیں انہوں نے مسلمانوں نے مسلط کر دی مولا امیر المومنین کو، جی اذیتیں پہنچائیں، اور اول مظلوم ہے وہ، بے شک، اول مظلوم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اول مظلوم مولا کائنات امیر المومنین ہے۔ اب اگر وہ فدق ان سے حاصل کرتے تو چوتھی جنگ شروع ہو جاتی، اسی فدق، لہذا مولا کائنات نے اس کا شکوہ کیا ہے بعد میں۔ جی روضہ کافی میں صحیح و سند خطبہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، صحیح و سند خطبہ، جی کہ میں صحیح اسلام کو نافذ کیوں نہ کر سکا، جی میں جو پہلے بدعتیں جی دین میں داخل کی گئی تھیں جی ان کو ختم کیوں نہ کر سکا، اور یہ الفاظ ہیں اس کے جی کہ میں فدق حاصل کیوں نہ کر سکا، لفظ ہیں، یہ خود خطبہ امام کا، خود مولا کائنات نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے جی کہ میں فدق کیوں نہیں لے سکا، جی اس کے علل و اسباب بیان کیے ہیں مولا کائنات، اس پورے خطبے کو پڑھ لیں، روضۃ الکافی میں، روضہ کافی میں صحیح سند کے ساتھ خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ ہے کہ میں نے فدق کیوں حاصل نہیں کی، بدعات کا خاتمہ میں کیوں نہیں کر سکا، کون سی یعنی آگے موانع تھے، کون سی یعنی رکاوٹیں تھیں جی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ اس میں یعنی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسلام کے پامال ہونے کا خطرہ تھا، جی اسلام پامال ہو جاتا اور جنگا خایا اور جنگ خانہ جنگی شروع ہو جاتی، جی اس لیے مولا کائنات نے نہیں لیا، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے تھے، جی سیدہ فاطمہ زہرا جی اور فدق نہ دینے والا جی دربار خدا میں پہنچ چکے تھے، جی ان کا معاملہ اللہ کے روبرو اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا، جی لہذا یہ بھی چیز رکاوٹ تھی مولا کائنات کی کہ اس کا حساب پروردگار لے گا، پروردگار لے گا، کیونکہ اگر میں نے اپنے حق کی خاطر یہ کوشش کی، لوگ کہیں گے بھائی اپنے مال کی خاطر اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا، بے شک بے شک، پہلے ہی مولا امیر المومنین کو تان کا نشانہ بناتے تھے، تنقید کرتے تھے، جی تو یہ ایک نیا یعنی موضوع چلتا، لہذا اسلام کو مقدم سمجھا ہے، تحفظ اسلام کی خاطر آپ نے اسلام کو ترجیح دی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ پہنچ چکا ہے۔ باغ فدق کا حصہ بتا دیں، قصہ سنا دیں۔ باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ قوم تھی گزر گئی،
جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا، برا کیا تو سزا، اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا. یہ قصہ ہو گیا ختم. سمجھ رہے ہو؟ ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اتنی بات ہے، ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے. وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہل بیت کے حق میں ان سے زیادہ. جیسے اس کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کا خیال کرو، دیکھو اپنے بیٹے کا، تو کہے گا باپ تو ہے یا میں ہوں؟ زیادہ فنٹر بننے کی وہ کہے گا میں باپ ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے. تو صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، ان لوگوں کو جتنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی، ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے. اب ان بحثوں میں جاؤ گے، یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب. تو اسلام دشمن قوتیں تو چاہتی ہیں کہ یہ بحثیں مسلمانوں میں چھڑیں اور عملی زندگی سے وہ دور ہو جائیں. میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں. نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا، نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا. میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں، لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھڑے گی. اس میں ایک طویل بحث، لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. وہی بات ہے نا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو. جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت حسن جو بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ پہ، اس لیے تھوڑی ہے کہ دوبارہ یہ لڑائیوں کے چرچے ہوں. وہ اس لیے بیعت ہو گیا کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو، لڑائی کیا کرو ختم. تو کر دی تو آپ اہل بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نا. ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں، وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا، تو یوں تھا تو یوں تھا، اس کا مطلب آپ فسادی ہو. کیا 9ویں اور 10ویں محرم میں تعزیہ ور دیکھنا جائز نہیں ہے؟ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے تعزیہ اور ماتم، تو ان کو کرنے دیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں. سن لیجئے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری تصویر ماں بین سنی و شیعہ کے اندر کسی ایک صفحے کی، ایک سطر پر ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جس کا معنی کہیں سے یہ نکلتا ہو کہ حضور اعلیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ فاطمہ زہرا جب مطالبہ فدق فرما رہی تھی تو وہ خطا کر رہی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں تصویریں اٹھا کے پڑھو، وہاں پر تو یہ واضح نظر آتا ہے، مفہوم ملتا ہے کہ فاطمہ اس قدر طیبہ طاہرہ ہے کہ جس رستے پہ وہ چل پڑے خطا وہ رستہ چھوڑ کے ہٹ جاتی ہے. فاطمہ اس قدر طیبہ طاہرہ ہے کہ خطا فاطمہ کے قریب بھی نہیں آتی. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ آیت وآتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی، پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، ابو بکر جلال الدین سیوطی نے تفسیر کی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کمپنی نے شائع کی ہے. اگر یہ بات حق نہ تھی ان پہ FIR کٹاؤ، اگر حق ہے تو مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرا کو دے دی. کے معاملے میں بھی اس میں ذرا آپ وضاحت کیجئے گا علامہ صاحب کہ سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیش کی. تو عام طور پر ہمارے علماء تو یہی بیان کرتے ہیں نا کہ اگر اختلاف ہو تو آپ روایت قرآن مجید کی آیت کو لیں گے، روایت کو چھوڑ دیں گے. حتیٰ کہ ہماری جو پہلی کتاب ہے اصول الشاشی، اس میں بھی یہی بات لکھی. میں یہ بات یار جنمن پوچھ رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں کہ جب نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جب نبی کی اکلوتی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو بیویاں کیسے وارث بن سکتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس گھر میں رہی ہیں، وہ کس حق سے رہی ہیں؟ ایک ہی حق ہے نا ان کا کہ نبی کی زوجہ ہے. تو جب نبی کی زوجہ ہے تو نبی کی وراثت میں تقسیم جو 1/8 والی کیسے اس کو کیسے مل گئی جی وراثت؟ حضرت ابوبکر صدیق کس حق سے دفن ہوئے؟ حضرت عمر بن خطاب کس حق سے دفن ہوئے؟ ان کی ذاتی پراپرٹی تو تھی نہیں، وہ گھر تو رسول اللہ کا تھا. کہ سیدہ کا جو موقف ہے وہ بالکل حق پر ہے، اور الحمدللہ ہم چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو معیار مانتے ہیں، ثقلین کو معیار مانتے ہیں، تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ سیدہ کا مطالبہ نہ صرف حق تھا بلکہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی طرف ہمارے ہاں اہل سنت خطا کی نسبت کر دیتے، خطا اجتہادی کہتے ہیں نا، حضرت آدم سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی کہتے ہیں، لیکن خطا کی نسبت کرتے ہیں. تو جناب ابوبکر کی طرف خطا کی نسبت کرنے میں کون سا اصول ٹوٹتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا وہ باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا، مولا مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک لا کی رولنگ یہ ہے. اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضیٰ ہے. قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا، جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا. یہ دو چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے، یعنی ایک باغ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کو دیا گیا.
वो इसके जबर से लिया गया, वो करना कोई जरिया नहीं था उसका। जो आगे अल्फाज है ना बुखारी में मुस्लिम में, जब बीबी ने दलाइल दिए, जब बात कबूल ना की गई तो पाक सईदा फिर गजबनाक हो गई, नाराज हो गई, खफा हो गई, तलक तोड़ लिया, ला तुकल्लिमहु हत्ता मातत, यहाँ तक कि जब तक पाक सईदा ज़ाहिरन हयात रही हजरत अबू बकर से कलाम भी नहीं किया और रात के अंधेरे में वसीयत की। रात की तारीकी में पाक सईदा की नमाज जनाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। एक रवायत में पीछे 7 लोग थे, एक में 6 लोग थे, एक में 8 लोग थे, एक में 11 लोग, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर को खबर तक ना दी। तो गुस्ताखी नहीं कर रहा किसी की यार, रिवायत पढ़ के दे रहा हूं यार। इसमें लिखा हुआ है कि पाक सईदा नाराज हो गई, गजबनाक हो गई, और इसी बुखारी में ये भी हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, फातिमा मेरा टुकड़ा है, इसने फातिमा को नाराज किया, उसने मुझे नाराज किया। मेरी सतह बहुत बुलंद है, मैंने इन लोगों को पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा, और इनके असल दफ्तर मैंने कंगाले कि शिया कहां से चले, इनके आलम क्या। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि उनमें बड़े बड़े फाजल पैदा हुए, उनके पाए का एक भी नहीं आप दिखा सकते। बाकी सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला, कहना ही है, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा और उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा कहते। अब ये सही है ये गलत, रोते हैं आप, किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद ज़ईफ़ है, वो कहते हैं हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। जिन्हें सारा माल रसूलुल्लाह नूं दे दिता होवे ते 2 साल ते 3 महीने जिहड़ी तनख्वाह लई होवे वो भी सिद्दीक अकबर वापस दित्ती होवे, और प्याला भी वापस दिता होवे बैतुल माल दा, ते कंबल भी वापस दिता होवे, ते ऊंटनी भी बैतुल माल दी दित्ती वापस होवे, उन्हें हुजूर दी बेटी दा माल खा जाना सी। गल इतनी है। बात ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह को मुस्तस्ना किया गया हो कि सारी उम्मत की विरासत तो चलेगी कुरान के इस कानून के मुताबिक, लेकिन पैगंबर की विरासत नहीं होगी, उसकी नहीं चलेगी। तो लिहाजा कुरान करीम के खिलाफ है ये चीज़ कि रसूलुल्लाह की विरासत नहीं थी, और कुरान ने उनको यहाँ से खारिज नहीं किया। अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा के कलेम के को रद्द करने के लिए जो रवायत पेश की, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, दूसरी तमाम शिया किताबों में भी है और सुन्नी किताबों में भी, उसके अंदर 3 पॉइंट हैं। अभी दोनों उलमा ने, दोनों स्कॉलर्स ने वो हदीस पेश की है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त कम है। उसके 3 अज्जा हैं। पहला जुज़ ये है कि अंबिया किसी के वारिस नहीं होते, यानी वो अपने वालिदैन की विरासत नहीं लेते। दूसरा पॉइंट ये है कि अंबिया की विरासत नहीं होती, उनका कोई रिश्तेदार और उनके कोई करीबी जो हैं अजीज, वो उनकी विरासत नहीं ले सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ अंबिया छोड़ते हैं वो सदका है। अब यहां सवाल ये है कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की विरासत ली है। उसमें 3 चीजें थीं। एक वो उनका मकाम था जिसके जो उनका आबाई मकाम था, दूसरा उम्मे ऐमन जो लौंडी थी, और तीसरी चीज जो है वो तलवारें और ऊँटनी थी। बाज कहते हैं 1 से ज्यादा ऊँट थे, बाज कहते हैं 1 थे, चलो एक ही सही, हम एक ही पर इत्तेफाक करते हैं। तो ये विरासत थी रसूलुल्लाह के वालिद की। रसूलुल्लाह ने ये विरासत अपने वालिद से ले ली, तो ये कैसे वो कह सकते हैं कि अंबिया विरासत नहीं लेते? आप बचपन में विरासत ले चुके और नबूवत मिलने के बाद आपने कहा हम किसी के वारिस नहीं होते। ये दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं। ये कौल और ये अमल, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो रसूलुल्लाह ने अपने वालिद की विरासत ली है, लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि अंबिया किसी के वारिस नहीं होते। दूसरी चीज है कि अंबिया की औलाद जो है उसकी कोई वारिस नहीं होती, वो वारिस नहीं होती, तो वो वारिस सुलेमान और दाऊद। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई, ये उलमा के लिए ये लफ्ज़ जो है ये काबिल गौर है अहले इल्म के लिए, कि हजरत ज़करिया ये कह रहे हैं कि इन्नी खिफ्तुल मवाली, मैं मवाली से डरता हूं, मुझे डर है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मुझे एक वारिस चाहिए। अब यहां जो स्कॉलर ये फरमाते हैं कि ये विरासत इल्म की विरासत थी, नबूवत की विरासत थी, तो खिफ्तुल मवाली को आप कहां लेके जाएंगे? क्या हजरत ज़करिया को अपने मवाली से ये डर था कि वो मेरा इल्म छीन लेंगे, मेरी नबूवत छीन लेंगे? उन्हें डर इस चीज का था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है और जो मेरी जायदाद है, मेरे बाद मेरे मवाली उस पर काबिज हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब ये उन्होंने मांगा। और इसी चीज को हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के सामने ये पेश, वो सही मानों में मवाली थे, हमारी पंजाबी जुबान में मवाली कहते हैं, मवाली लोग। मुफ्ती साहब खुलासा कर सके? जी बिल्कुल खुलासा कर। पिछली सारी किताबें तो गुजारिश ये है कि ये है कुरान, और ये कह रहे हैं डॉक्टर अली के वक्त नहीं है तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, सिर्फ तारीखी लिहाज से एक चीज़ पेश करके कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर में गवर्नमेंट के कब्ज़े में रहा फदक।
حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا. اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا. انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فتح کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے. عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی. عمر بن عبدالعزیز نے سارا فتح جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی. یہ مامون الرشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا. تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو، درایت پر پیش کرو. اگر اس لحاظ سے روایت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا. بخاری کے اندر روایت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. یہ روایت قرآن کے شریعت کے خلاف ہے.